فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفہ، تو بنی اسرائیل دو حصوں میں تقسیم ہو گئے، ایک گروہ ان میں سے ایمان لایا اور ایک گروہ نے کفر کیا۔ ان الفاظ سے آپ کو یہ مغالطہ نہ ہو کہ یہ کوئی برابر برابر کے گروہ تھے۔ ایمان لانے والے تو بتائے جاتے ہیں میکسیمم 72، اور پوری قوم جو تھی یہود کی وہاں، وہ تو مخالفین میں سے تھی، دشمن تھی۔ ہیڈرن جو تھا وہاں کا ہیڈرن، جو سب سے بڑا ان کا یوں سمجھیے دارالافتاء تھا، جہاں پر کہ کائفاس بیٹھا ہوا تھا ان کا چیف ربائی، جس نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ یہ عیسیٰ جو ہے یہ مرتد ہو گیا ہے، یہ کافر ہے، واجب القتل ہے، سولی چڑھا دیا جائے۔ تو یہودیوں نے تو دشمنی کی یہ انتہا کی تھی۔ تو یہاں ذرا معاملہ جو ہے الفاظ سے آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ کوئی برابر کی طاقت تھی۔ ایمان لانے والے اور ان میں سے حواریین تو 12 تھے، اور افسوس کی بات یہ ہے، اگرچہ اس کی ایک توجیہ میرے پاس ہے لیکن اس کا وقت نہیں اب بیان کرنے کا، کہ جس نے دھوکہ دیا ہے اس نے بھی خلوص کے ساتھ دھوکہ دیا تھا۔ جیوڈاس اسکیریوٹ نے جو گرفتار کرایا ہے حضرت عیسیٰ کو، وہ بھی ایک حواریین میں سے تھا، 12 میں سے ایک تھا، اور رات کو جو کھانا کھایا ہے سب کے ساتھ مل کر حضرت مسیح نے، اور اس وقت وہ سارے 12 حواری بھی موجود تھے، جہاں آپ روپوش تھے ایک باغ کے اندر، تو وہاں حضرت مسیح نے کہہ دیا تھا Tonight one of you is going to betray me، آج کی رات تم میں سے ایک شخص مجھ سے غداری کرے گا۔ وہ تھا جیوڈاس اسکیریوٹ۔ وہ پھر رات کو جب کہ تمام حواری سو گئے اور حضرت عیسیٰ ایک کوٹھڑی کے اندر داخل ہوگا عبادت کے لیے، وہ کوٹھڑی جو باغات میں ہوتی ہے جہاں کھرپے ورپے کوئی کسیاں وسیاں کوئی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، تو اس کے اندر حضرت عیسیٰ چلے گئے اور وہاں اللہ کی یاد شروع کر دی۔ یہ اٹھ کر وہاں سے گیا ہے اور جا کر وہ رومن سپاہی جو تلاش میں تو تھے، اس لیے کہ کیونکہ یہودیوں کا فتویٰ آ چکا تھا یہ واجب القتل ہے، انہیں سولی دے دی جائے، لیکن یہ کہ کہیں مل نہیں رہے تھے کہ کہاں ہیں جیسس، چھپے ہوئے تھے باغ کے اندر۔ اس نے جا کر کہا میں آؤ چلو میرے ساتھ، میں پکڑوا دیتا ہوں۔ اس طریقے سے گرفتاری ہوئی، اگرچہ گرفتاری حضرت عیسیٰ کی نہیں ہوئی۔ حضرت عیسیٰ کو تو اس قبرے اس کوٹھڑی کی چھت پھٹی ہے، 4 فرشتے آئے ہیں اور اٹھا کر لے گئے آسمان میں، اور وہ جو تھا جس نے دھوکہ دیا تھا اس کی شکل حضرت عیسیٰ کی بنا دی گئی۔ وہ ہے جو کیفر کردار کو پہنچا ہے، وہ اس کا مستحق تھا کہ اسے سزا دی جائے، اور وہ سزا پا گیا، اسے سولی لگی۔ یہ یہودیوں کا خیال ہے اور عیسائیوں کا کہ حضرت عیسیٰ کو سولی دی گئی۔ قرآن کہتا ہے نہیں، وما صلبوہ وما قتلوہ ولکن شبہ لہم، شباہت بنا دی گئی تھی حضرت عیسیٰ کی، اور کسی عام آدمی کی شباہت بنا دی جاتی تو ظلم ہوتا، بغیر بے گناہ کسی شخص کو۔ یہ گناہگار تھا، اس نے غداری کی تھی، یہ مستوجب سزا تھا، اس کی شکل بدلی گئی ہے حضرت مسیح کی۔ یہ سب انجیل برنباس کے اندر ہے، یہ ہمارے ہاں نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے نہ ہماری تفاسیر میں کہیں ہے۔ یہ تو ریسنٹلی انجیل برنباس ظاہر ہوئی ہے، جو منظر عام پر آئی ہے، اور جو ویٹیکان کا جو کتب خانہ ہے وہاں سے برآمد ہوئی ہے، اور اس میں ساری تفسیر موجود ہے۔ لیکن میں نے جو کہا تھا کہ اس نے خلوص کے ساتھ ایسا کیا تھا، اسے اتنا یقین تھا حضرت عیسیٰ پر کہ اگر یہ بد دعا دے دیں تو رومن امپائر ختم ہو جائے گی، ہمیں آزادی مل جائے گی۔ اگر عیسیٰ کہہ دیں پہاڑ کو کہ اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو ہٹ جائے گا، اتنا یقین تھا۔ وہ یہ چاہتا تھا کہ کسی طرح عیسیٰ بد دعا دے دے۔ حضرت عیسیٰ بد دعا نہیں دے رہے تھے، اس نے سوچا انہیں تکلیف ہوگی تو پھر تو بد دعا نکلے گی نا زبان سے ان کے، تو یہ سارا اس نے کیا ہے، گویا کہ دھوکے میں آ گیا، غلط کام کیا، لیکن اس معنی میں کہ حضرت مسیح پر اس کا ایمان تھا، وہ حواریین میں سے۔ بہرحال یہ تقسیم ہو گئے۔ اس کے بعد فرمایا فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ، تو ہم نے مدد کی ان کی جو ایمان لے آئے تھے ان کے دشمنوں کے خلاف۔ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ، بالآخر وہی ہوئے غالب جو عیسیٰ کے ماننے والے تھے علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب یہاں بھی یہ نہ سمجھیے کہ یہ 2-4 دن میں ہو گیا، اس میں صدیاں گزری ہیں۔ For 3 long centuries، 300 برس تک یہودیوں کی اور عیسائیوں کی چپقلش چلی ہے، اور رومی جو بت پرست تھے، کافر تھے، انہوں نے یہودیوں کو بھی ستایا، عیسائیوں کو بھی ستایا، اور حواریین مسیح نے پھر جو محنتیں کی ہیں، جو تکلیفیں اٹھائی ہیں، جو مصیبتیں جھیلی ہیں، جو تبلیغ کرنے کے لیے واقعتاً تاریخ انسانی کا وہ بڑا عجیب باب ہے، بڑی محنتیں کی ہیں حواریین نے، اور حق ثابت جو اپنا جو ہے وہ انہوں نے ثابت کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آئے۔
لیکن یہ ایک دو دن میں مدد نہیں آ گئی تھی. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت کے آغاز سے لے کر اور 17-18 برس کے بعد مدد آئی ہے، اس سے پہلے مدد نہیں آئی. ہاں تحفظ کچھ دیا گیا، غار ثور میں بھی حفاظت کا سامان کر دیا گیا، وہ علیحدہ بات. اللہ کی کھلی مدد جس سے کہ فتح حاصل ہو جائے وہ تو نہیں آئی نا، وہ تو 17ویں 18ویں برس میں آ رہی ہے. انا فتحنا لک فتحا مبینا، صلح حدیبیہ کی شکل میں. اسی طریقے سے اصل میں جو پھر مدد آئی ہے جب کانسٹنٹائن ایمپرر جو تھا رومن وہ عیسائی ہو گیا، اس کے ساتھ ساری مملکت رومن امپائر عیسائی ہو گئی. اب ظاہر بات ہے کہ عیسائیوں کو وہ غلبہ حاصل ہو گیا کہ اب انہوں نے یہودیوں کی پٹائی شروع کی. کئی صدیوں تک پھر یہودی جو ہے وہ شدید ترین پرسیکیوشن عیسائیوں کے ہاتھوں ان پر ہوئی ہے. یہ ایک تاریخ کا ایک عجیب باب ہے، بہت لمبا باب ہے. یہاں تو قرآن مجید نے اسے چند لفظوں کے اندر سکیڑ دیا ہے، اسے بالکل جو ہے ایسنس بیان کر دیا. بالآخر نتیجہ کیا نکلا کہ یہودیوں پر وہ عیسائی غالب آئے، اور یہودیوں کو پھر انہی کی پناہ لے کر آج بھی اگر ان کی حکومت قائم ہے تو عیسائیوں کی پناہ میں قائم ہے. اگر ہاتھ ہٹا لے امریکہ تو کچھ ہی دنوں کے اندر تکہ موٹی کر کے رکھ دیں گے عرب ان کی. لیکن نہیں، اس وقت ساری سپورٹ جو ہے وہ امریکہ کی، برطانیہ کی، امریکن الائز کی ہے اسرائیل کی. الا بحبل من اللہ وحبل من الناس. دنیا میں ان کے اوپر لعنت جو ہے وہ اللہ نے مسلط کر دی تھی. ہاں کہیں اللہ کی طرف سے یا کہیں لوگوں کی حمایت کی وجہ سے کوئی سہارا مل جائے تو وہ ملا ہوا اس وقت. لیکن یہ ہے کہ بالفعل غلبہ جو ہے ظاہری اعتبار سے تو عیسائیوں کا ہے نا، سپورٹ تو ان کی ہے. دنیا میں سب سے بڑی تعداد تو عیسائیوں کی ہے نا. مسلمان بھی نمبر 2 پر آتے ہیں. سب سے بڑی انہوں نے غلو کیا ہے. ہمارے ہاں بھی غلو کرنے والے ہیں جنہوں نے حضور کی شان کے اندر غلو کیا. وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا وہ مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. نعوذ باللہ من ذالک. نقل کفر نہ باشد. اسی طرح خدا کا بیٹا بنا دیا حضرت مسیح کو. لیکن ایمان تو رکھتے ہیں نا حضرت مسیح پر. ان یہودیوں کے مقابلے میں جنہوں نے انہیں حرام زادہ قرار دیا، باسٹرڈ، اور قرار دیا کہ یہ جادوگر ہے، یہ کافر ہے، یہ مرتد ہے، یہ واجب القتل ہے. کہاں وہ کہ جنہوں نے محبت کا غلو، لا تغلو فی دینکم، اسی لیے عیسائیوں سے کہا گیا ہے قرآن مجید میں اپنے دین میں غلو سے کام نہ لو. عیسیٰ اللہ کے بندے تھے، اللہ کے رسول تھے، تم نے انہیں الوہیت میں شامل کر دیا ہے. لیکن بہرحال وہ تاریخ جو کئی صدیوں کی ہے اس کو یہاں پر سمیٹ دیا گیا. فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. صدق الله العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.